بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے ہر شہر، پاکستان کے ہر گاؤں اور دنیا میں جہاں جہاں بھی ہم سکرین کے ذریعے سے مل رہے ہیں، سب کو عزت، احترام، پیار اور السلام علیکم۔ ناظرین، میں سلیم اوان ہوں۔ ناظرین، وزارت اعلیٰ کی تبدیلی کا کوئی موسم چل رہا ہے۔ کچھ ہی ٹائم پہلے کے پی کے وزیر اعلیٰ گنڈاپور کو تبدیل کر کے سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ کے پی لگایا گیا، تو اب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے تبدیل کیے جانے سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر یہ کہا جائے کہ جو بڑے ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، ان کی طرف سے ابھی کسی بھی اس بیان کے کسی قسم کی تائید یا تردید سے متعلق کوئی بیان نہیں ملا ہے۔ تو اب ساری دال کو کالا کہہ لیجئے یا دال میں کچھ کالے پر ہی اکتفا کر لیجئے، انتظار کیجئے۔ لیکن پھر دیکھیے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، تو ایاز صادق نے باقاعدہ طور پر ایسی خبروں کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وفاق صوبے کی بہتری کے لیے بلوچستان سے تعاون کر رہا ہے، جبکہ بلوچستان کی حکومت صوبے کی بہتری کے لیے وفاق سے تعاون کر رہی ہے اور اس تعاون کو جاری رکھا جائے گا۔ لیکن بہرحال پھر وہی کہ فیصلہ سازوں نے ابھی تک اس پر کسی قسم کی تردید یا تائید نہیں کی ہے۔ پھر آصف علی زرداری سے ملاقات کے لیے شاید باقاعدہ طور پہ دبئی گئے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان بگٹی صاحب، لیکن وہاں پہ بھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، انہیں وقت نہیں دیا گیا ہے۔ کیا معاملات پیدا ہوئے ہیں، اس خبر کی بھی باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی نے تائید یا تردید نہیں کی ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو زرداری صاحب کے اس رویے کو، ملاقات نہ کرنے کو کیا سمجھا جائے، اس کے معنی کیا ہوئے؟ 2 ہفتہ پہلے پاکستان مسلم لیگ کے سینیٹر اور وفاق وزیر، سابق وفاق وزیر دوستین ڈومکی، انہوں نے یہ خبر دی ہے، یہ نیوز بریک کی ہے، اور ٹی وی چینلز نے اپنے تبصرے کے پروگرام روک کر یہ سٹوری چلائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، سرفراز بگٹی کو چینج کیا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، سو نیا چہرہ لایا جائے گا۔ اسی خبر کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیاقت لہڑی ایم پی ہیں، ان کا تصدیقی بیان چلایا گیا ہے کہ جی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور نیا چہرہ لایا جائے گا۔ پھر کہیں کہ اس پر بھی کسی قسم کا بڑوں کی طرف سے، کسی قسم کا فیصلہ سازوں کی طرف سے کسی قسم کی تصدیق یا تائید نہیں کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھیں ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی صوبائی اسمبلی کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنے کا استحقاق جو ہے وہ اسمبلی اراکین اسمبلی کا ہے، اسمبلی کا ہے، انہوں نے تبدیل کرنا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ یہ فیصلے کپتان کرتے ہیں، کیپٹن کرتا ہے۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے اگر وزیر اعلیٰ چینج کیا گیا کے پی کے کا، تو بانی جو ہے پی ٹی آئی کے، ان کے فیصلے کے بعد انہیں چینج کیا گیا، اور اب بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تبدیلی اسی طریقے سے آئے گی۔ لیکن پھر وہی بات کہ ابھی تک بڑوں نے، جماعتوں کے بڑوں نے کسی قسم کا کوئی تائید یا تردیدی بیان نہیں دیا ہے۔ اب کیا ہے، دوستین ڈومکی کا یہ موقف ہے کہ کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کے لیے آدھے دورانی کا معاہدہ ہوا تھا، یعنی اگر 5 سال کی حکومت ہے تو 2.5 سال پاکستان پیپلز پارٹی وزارت اعلیٰ لے گی بلوچستان کی، اور 2.5 سال پاکستان مسلم لیگ وزارت اعلیٰ لے گی بلوچستان کی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ آپ کی اسمبلی 5 سال چل پائے گی یا نہیں چل پائے گی، لیکن پھر بھی دوستین ڈومکی کہتے ہیں کہ 2.5 سال کا معاہدہ کیا گیا تھا۔ آئین میں بہرحال شاید اس قسم کی کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی صوبے کی حکومت کو، کسی بھی ڈسٹرکٹ کی حکومت کو یا کسی بھی مرکزی حکومت کو سیاسی جماعتوں کے دوران 50-50 کیا جائے، کہ کوئی بھی ایک سیاسی جماعت 2.5 سال وزارت اعلیٰ لے یا وزارت عظمیٰ لے، یا دوسری کسی بھی جماعت کو 2.5 سال کے لیے وہ حکومت تقسیم کر دی جائے۔ اس طرح سے اب یہ بھی دیکھیے کہ جس طرح آپ اپنے ضمیر کو کسی بھی کام کے لیے مطمئن کرتے ہیں، آئین کو بھی راضی کرنا پڑتا ہے۔ آئین میں شک تو نہیں ہے،
2.5 साल की हुकूमत की, लेकिन आइन को आपको बहरहाल राजी करना पड़ता है। आइन के पन्नों को कहें कि आपको कोई ना कोई तरमीम, कोई ना कोई कानून किसी न किसी तरीके से आप उसको आइन को भी राजी करते हैं कि हाँ जी इस तरीके से हमने ठीक कर लिया है। अच्छा, उसका अब यह है कि 2 तरीके आपके पास हैं, 2 ऑप्शंस हैं कह लें। डायरेक्ट तो मतलब आपको 2.5 साल का ऑप्शन है ही ना, आइन में कुछ शिक ही नहीं है, तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं कि, और वो शायद वजीर आला जो हैं, वजीर आला बलूचिस्तान, उन्हें को निजी मसरूफियत अपनी याद आ जाए, उन्हें को ज़रूरी काम याद आ जाए और वो कहें कि निजी मसरूफियात के बायस मैं वजारत आला आगे जारी नहीं रख सकता, तो मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। ये फिर करीब 2 साल से सरफराज बुगटी वजारत आला उनके पास है, वजीर आला बलूचिस्तान है, उनकी फिर करप्शन किसी को नजर आ जाए कि इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है और करप्शन ज्यादा है, तो इस बिना पर उनसे इस्तीफा ले लिया जाए और फिर अगला है कि असेंबली जो है अपना नया मतलब हेड अपना वजीर आला नामजद करे, तलाश करे और मुंतखब करे। लेकिन फिर वही बात कि ताहाल बड़ों की जानिब से किसी किस्म का ऐसा तरदीदी या ताईदी बयान नहीं आया है कि वजीर आला बलूचिस्तान तब्दील किए जा रहे हैं। लेकिन बार बार की इन खबरों को जो टेलीविजन पर, जो अखबारात में शेयर की जा रही हैं, तो क्या कहा जा सकता है, बाकायदा तौर पर ताईद तरदीद नहीं आई है। नाज़रीन, आप समझते हैं कि हुकूमती ओहदे और जिम्मेदारियां उसके हासिल करने के लिए आपको MNA या MPA बनना होता है। वजीर बनने के लिए या वजीर आला बनने के लिए कोई आप कहें कि आप टारगेट के हुसूल के लिए कि आपको फलां टारगेट दिया गया और वो टारगेट पूरा नहीं हुआ, आप वजीर आला बन जाते हैं, आप वजीर बन जाते हैं, तो आपका स्टाफ सिस्टम तो चला रहा होता है ना। तो अब वो कौन सा, अगर आप समझते हैं, अगर कहा जाता है कि वजीर आला भुट्टी साहब, सरफराज भुट्टी साहब कोई टारगेट हासिल नहीं कर सके, तो देखिए वो कौन सा टारगेट था जो गंडापुर हासिल नहीं कर पाए और अफरीदी साहब हासिल किए बैठे हैं। ये आप समझते हैं कि पार्टियों के दरमियान पावर गेम्स होती हैं, मुआहदे होते हैं जो वैसे तो सामने नहीं आते, लेकिन दोस्तों इन लोगों की सामने ले आए हैं। क्या होता है, कैसे होता है, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।